السلام علیکم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان ہے اللہ تعالیٰ، رحم کرنے والا ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اب 70 ماؤں کا بھی کچھ پتہ تو نہیں ہے، لیکن ماں ہے تو ماں تو واقعی پیار کرتی ہے اور رحم کرتی ہے، تو رحم کرتا ہے۔ اور اس رحم میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو مانگو، میں ہوں اور میں رحمان ہوں، اور سب سے خوبصورت نام رحمان ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کا علم دیا، قرآن دیا ہے ہمیں۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کا جواب موجود ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں کس طرح گزارنی ہے، ہمیں اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے گزارنی ہے، نماز روزہ کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں۔ تو قرآن پکڑ لینا، قرآن میں سب بتایا ہے۔ قرآن سے تو ہم دور ہوتے جا رہے ہیں نا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، سب سے خوبصورت مخلوق، اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کو پیدا کیا، اس کو دنیا میں لے کے آئے، اس کے لیے دنیا بنائی۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان سمجھتا ہی نہیں۔ انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھے تو ہی پتہ چلے نا، اللہ پہ صحیح سے یقین کرے تو ہی پتہ چلے نا یہ دنیا ہے کیا۔ یہ تو امتحان کی جگہ ہے، صرف امتحان۔ مشکلات آئیں گی، مشکلات سے ہم گھبرا گئے تو پھر ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ تو رحمان ہے، وہ ہمیں اتنا ہی آزمائے گا اور اتنی ہی مشکل میں ڈالے گا جتنا ہم سہار سکیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر علمہ البیان، ہمیں بیان کرنے کی جو طاقت دی ہے، یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، اپنا معافی الضمیر بیان کرتی ہوں اور آپ سمجھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ دماغ میں سمجھتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ سورہ رحمان ہے نا، سورہ رحمان ساری ہی اتنی خوبصورت ہے۔ ہم جو بولتے ہیں تو ہی دوسرا سمجھ پاتا ہے، اس سے معلوم کریں جو بول نہیں پاتا یا پھر سمجھ نہیں پاتا۔ یہ آج کل آ گئے ہوئے ہیں ہمارے ہاں بھی اسپیچ تھیراپسٹ، جو ابھی میرے بھانجے کی شادی ہوئی ہے تو دلہن اسپیچ تھیراپسٹ ہے۔ میں ٹانگیں ٹھیک کرانے جاتی تھی، درد تھی تو تھیراپی کرتے تھے وہ لوگ، تو وہاں پر فزیو تھیراپی، تو وہاں پر بھی ایک سی ایم ایچ میں نے دیکھا اسپیچ تھیراپی کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا۔ اسپیچ تھیراپی کیا ہوتی ہے؟ یہ بول ہی نہیں سکتا، پھر لوگ سیشن کرواتے ہیں، آن لائن سیشن ہوتا ہے۔ یہ جو بولنے کی طاقت ہے یہ کتنی ضروری ہے۔ اس انسان کو پتہ ہے جو نہیں بول سکتا، جو اپنی بات دوسرے تک پہنچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، تو پھر اس کا مقصد ہونا چاہیے کوئی۔ ہم ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، ہم بیکار بولتے رہتے ہیں، ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ابھی صبح میں ایک ٹی وی آن ہی کیا تو سامنے ایک اشتہار آ گیا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہتا ہے کچھ بھی کیوں؟ ٹائم ہے آپ کے پاس تو آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے، اور سمجھنا ہے کہ یہ زبان ہمیں کیوں دی ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی طاقت جو ہمیں دی ہے، ہم نے اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام کر دینی ہے۔ عمر کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، یوں کر کے چٹکیوں میں نکل جاتی ہے، بعد میں آپ لکیر پیٹتے رہ جائیں، بے شک سانپ نکل گیا، وہ زہریلا سانپ تھا، اب وہ کیا بنے گا اس کا؟ تو یہ زبان جو ہے نا یہ بڑی طاقت رکھتی ہے، تو دوسروں کو زہر نہ دیں زبان کا، اور اچھی بات کریں، کیونکہ بد اخلاق شخص تو جنت پہ نہیں جائے گا۔ تو اس زبان سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، میٹھا بول بولیں، اور قرآن سمجھا سکتے ہیں تو قرآن سمجھائیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی باتیں کریں،
ہلکے پھلکے انداز میں کر لیں. اگر کچھ لوگ ثقیل باتیں نہیں سمجھتے تو ہلکی ہلکی باتوں کے درمیان سمجھائیں. قرآن ہر حالت میں اپنے بچوں کو بتائیں قرآن میں کیا ہے. یہ حساب ہونا ہے اس زبان کا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی طاقت دی ہے تو چوٹی کی طاقت یہ ہے کہ ہم اس کو دوسرے سے بات کرتے ہیں اور دوسرا سمجھتا ہے. کتنی زبردست بات ہے نا. قرآن دیا ہے، انسان ہے، رحمان ہے، پھر بھی انسان نہیں سمجھتا. انسان اور رحمان کا تعلق ہی نہیں سمجھتا. میں کوئی واز نہیں کر رہی ہوں، نہ مجھے کوئی میں دین پہ کوئی عبور ہے. بس میں تو قرآن پڑھتی ہوں، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. تھوڑا جو سمجھ آتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آگے بھی بتا دوں کسی نہ کسی طریقے سے. اور نماز ضرور پڑھیے، یہ بہت ضروری چیز ہے نا. نماز ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے آج کل. ہم نہیں کہتے، ہم خود پڑھ بھی لیتے ہیں تو ہم نہیں کہتے. ہمیں کہنا مشکل لگتا ہے، یا ہمیں ان کا انکار کرنا پسند نہیں آتا، یا ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کو کون کہے. تو اس کا بھی تو حساب ہونا ہے نا. یہ جو زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو طریقے سے استعمال کریں. انہیں بتائیں، بچوں کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے زندگی میں.